وصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ ہمارا جو درس قرآن ہے اس کی آج مجلس نمبر 66 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے متعلق ہماری گفتگو جاری ہے۔ سابقہ نشست کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اہل سنت کے جو دلائل ہیں ان دلائل کو ہم ذکر کر رہے ہیں، اور سورہ آل عمران شریف کی آیت نمبر 55 اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک و رافعک اس کا بیان ہو چکا تھا۔ اب جو دوسری دلیل ہے سورہ نساء شریف کی یہ، اور پھر تیسری جو آیت ہے سورہ زخرف شریف کی 3، یہ تینوں آیات ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ان مقامات کو ہم دیکھیں گے قرآن پاک کے، اور اہل سنت کی 2 معتبر تفاسیر میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں پوری آپ کو مکمل اس مقام کے اوپر جو کچھ انہوں نے لکھا ہے وہ پڑھ کے سناؤں گا۔ تو سورہ آل عمران شریف کی آیت نمبر 55 اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک، اس کے ضمن کے اندر جو کچھ بہ کیے وقت قاضی ثناء اللہ پانی پتی صاحب مظہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے جو کچھ لکھا ہے وہ میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دیا۔ اور آج ہمارا جو درس ہے یہ سورہ نساء شریف کی آیت نمبر 157، 158 اور 159، یہ 3 آیات بینات، اور ان کو ہم پڑھتے ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِیسَىٰ ابْنَ مَرْیَمَ رسول اللہ، اور ان کے قول سے کہ ہم نے شہید کر دیا مسیح علیہ السلام جو کہ بیٹے ہیں حضرت مریم کے اور اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ ان کا قول کن کا؟ یعنی یہود کا۔ یہود کا یہ قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت مریم کے جو بیٹے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے رسول ہیں، تو ان کو ہم نے کیا کیا؟ ہم نے ان کو شہید کر دیا۔ انا قتلنا المسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ، ان کو ہم نے شہید کر دیا۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، حالانکہ نہ انہوں نے ان کو قتل کیا ہے اور نہ اسے سولی چڑھا سکیں، بلکہ مشتبہ ہو گئی ان کے لیے حقیقت، ان لوگوں کے لیے حقیقت کیا ہو گئی؟ مشتبہ ہو گئی۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، اور یقیناً جنہوں نے اختلاف کیا ان کے بارے میں وہ بھی شک اور شبہ کے اندر ہیں۔ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ، ان کے متعلق نہیں ان کے پاس اس امر کا صحیح علم بجز اس کے کہ وہ پیروی کرتے ہیں گمان کی۔ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا، اور نہیں قتل کیا انہوں نے یقیناً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ اب دوستو یہاں پر یہ بات آپ نے ذہن کے اندر رکھنی ہے کہ وہ اپنے گمان کے اندر فخر کرتے ہیں، وہ اپنے گمان کے اندر فخر کرتے ہیں۔ کون؟ یہود۔ اور یہ بھی احتمال ہے کہ انہوں نے یہ کلام استہزاء کے طور پر کی ہو، یہ بھی جائز ہے کہ لفظ رسول اللہ بطور مدح، اچھا چلو اس کو چھوڑ دیں، یہ آپ کی پھر سمجھ میں نہیں آئے گا، یہ کلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو یا اللہ تعالیٰ نے ان کے ذکر کبھی کی جگہ ذکر حسن رکھ دیا تاکہ قائلین ذم کے مستحق ہو جائیں، یعنی اس طرح انہوں نے مزاح کے طور کے اوپر یہ کہا ہو کہ وہ تو اللہ تعالیٰ کے رسول ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، وہ تو اللہ تعالیٰ کے رسول ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، اور ہم نے کیا کیا کہ ہم نے ان کو شہید کر دیا۔ تو یہ بھی ٹھیک ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جس انداز کے اندر ذکر کیا کہ ہم نے ان کو استہزاء کے طور پر یا فخر یا وہ کہیں یہود کہ ہم نے ان کے ساتھ اس طرح کیا، ان کو سولی چڑھا دیا، ان کو شہید کر دیا، قتل کر دیا، تو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے ان کے اس قبیح ذکر کو چھوڑ کر تعریف کے ساتھ، ان کے شان رسالت کے ساتھ وصف رسالت کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا۔ اچھا اب سننا ہے، اب صاحب تفسیر مظہری اس مقام کے اوپر کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ایک روایت میں کہ یہودیوں کی ایک جماعت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کی امی جان کو برا بھلا کہا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے دعائے ضرر کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بندروں اور خنزیروں کی شکل کے اندر مسخ کر دیا۔
تو یہودیوں نے پھر کیا کیا؟ آپ کو شہید کرنے کے اوپر اتفاق کر لیا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر دی کہ وہ انہیں آسمانوں کی طرف اٹھا کر لے کے جانے والا ہے۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الیہ، وہاں پر آپ یہ گفتگو سن چکے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا وعدہ کیا کہ اب میں تمہیں اپنی طرف اٹھانے والا ہوں۔ دوسری روایت کے اندر قاضی صاحب لکھتے ہیں آیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا تم میں سے کون اس بات کو پسند کرتا ہے کہ میری شبیہ اس کے اوپر ڈال دی جائے، اس کے اوپر کیا کیا جائے؟ میری شبیہ ڈال دی جائے اور اسے سولی کے اوپر لٹکا دیا جائے اور وہ جنت کے اندر داخل ہو جائے۔ تو آپ کے اصحاب میں سے ایک آدمی اٹھا ہے تو اس نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے جی، میں اس بات کو قبول کرتا ہوں، میرے اوپر یہ شبیہ ڈال دی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شبیہ کو ڈال دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امام نسائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے، اور ایک روایت میں کہ امام بغوی نے یہ ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی شبیہ اس خادم پر ڈالی جس نے یہودیوں کو آپ کے متعلق بتایا تھا، جس شخص نے مخبری کی تھی۔ یہ آگے بھی تفصیل کے ساتھ روایت آئے کہ وہاں پر سنا دوں گا کہ آپ کے ساتھیوں میں سے یہ ایک شخص ایسا تھا کہ جس نے مخبری کر دی تھی، جس نے مخبری کر دی تھی۔ یہ یہودی ہے نا، رومی گورنر سے انہوں نے مدد مانگی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ فتویٰ دیں کہ ہم حکم دیں کہ ہم ان کو کیا کریں، ہم ان کو شہید کر دیں، یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور اس طرح یہ زمین کے اندر فتنہ فساد پھیلاتے ہیں۔ تو پھر ان تک پہنچنے کے لیے آپ کے ایک خادم تھے، آپ کے ایک ساتھی تھے، حواری تھے، ان سے مدد لی گئی۔ تو جس شخص نے آپ کی مخبری کی تھی اسی کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شبیہ ڈال دی۔ اچھا، اسی طریقے سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے ایک دوسری روایت ہے کہ یہودیوں کے رئیس تھے، ان کا نام تھا یہودا۔ تو اس یہودیوں کے جو رئیس یہودا نے آپ کے ساتھیوں میں سے ایک کو حکم دیا جس کا نام تیتانوس تھا، جس کا نام کیا تھا؟ تیتانوس تھا۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں داخل ہو کر کے گھر میں داخل ہو کر قتل کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے آپ کو آسمان کی طرف اٹھا لیا اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شبیہ اس تیتانوس کے اوپر ڈال دی۔ جب وہ باہر نکلا تو یہودیوں نے یہ گمان کیا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اسے پکڑ لیا گیا اور سولی کے اوپر لٹکا دیا گیا۔ آپ سمجھ گئے نا اس بات کو نا، کہ یہودیوں کے رئیس یہودا نے آپ کے ساتھیوں میں سے ایک کو حکم دیا جس کا نام تیتانوس تھا کہ تم اس طرح کرو کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کو شہید کر دو۔ تو اس نے اس طرح کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کو شہید کرنے کے لیے آپ کے گھر میں داخل ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو آسمانوں کے اوپر اٹھا لیا اور اس تیتانوس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شبیہ ڈالی۔ جب وہ باہر نکلا تو لوگوں نے کہا کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، وہ یہودا اور اس کے ساتھ ہی باہر کھڑے تھے، انہوں نے کہا یہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو پھر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات اقدس ہے اس کے اوپر شبیہ ڈال دی تھی، انہوں نے اس کو سولی کے اوپر چڑھا دیا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک کمرہ میں بند کر دیا اور نگہبان مقرر کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے حضرت عیسیٰ کی شبیہ اس محافظ پر ڈال دی جسے یہودیوں نے پھر قتل کر دیا۔ اب دیکھیں یہاں پر جو خاص بات ہے یاد رکھنے کی وہ یہ کہ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، اس فی سے کیا مراد ہے؟ اس فی سے مراد یاد رکھیں، اب آپ نے ذہن کے اندر رکھنا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ اس فی سے مراد آپ کا شہید کیا جانا ہے، شک منہ سے مراد آپ کے شہید کرنے کے اندر وہ خود تردد کے اندر مبتلا ہیں، وہ خود کس کے اندر مبتلا ہیں؟ تردد کے اندر مبتلا ہیں۔ اچھا، قلبی نے کہا کہ اس میں اختلاف یہ ہے کہ یہودی کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو قتل کیا، یہودی کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو قتل کیا۔ نصارہ میں سے ایک جماعت کہتی ہے کہ ہم نے آپ کو شہید کیا ہے۔ یعنی یہودی کہتے ہیں
کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے شہید کیا، اور نصارہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات اقدس کو ہم نے شہید کیا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، یہ دو قول آپ نے ملاحظہ فرما لیے کہ اس بات کے اندر وہ شک کے اندر مبتلا ہیں۔ اللہ اکبر۔ نصارہ میں سے ہی ایک جماعت کہتی ہے کہ نہ انہوں نے آپ کو قتل کیا اور نہ ان لوگوں نے آپ کو قتل کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے انہیں آسمان کی طرف اٹھا لیا۔ یہ بات آپ ذہن کے اندر رکھیں کہ نصارہ میں سے ایک جماعت کہتی ہے کہ ہم نے آپ کو قتل کیا، یہودیوں میں سے ایک جماعت کہتی ہے، یہود کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو شہید کیا۔ ٹھیک ہے، تو پھر تیسرا قول یہ کہ نصارہ میں سے یہ ایک جماعت یہ بھی کہتی ہے کہ نہ انہوں نے آپ کو قتل کیا اور نہ ان لوگوں نے آپ کو قتل کیا۔ یعنی ایک قول یہ ہوا نا کہ یہودی کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو شہید کیا، نصارہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو شہید کیا، اور نصارہ میں سے یہ ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ نہ ہم نے آپ کو شہید کیا اور نہ یہودیوں نے آپ کو شہید کیا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں کی طرف اٹھا کر لے گئے، اور ہم آپ کو یہ بھی دیکھ رہے تھے۔ اور چوتھا قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو شبیہ تھی وہ تیتانوس کے اوپر جس وقت ڈال دی، ان کے چہرے کے اوپر ڈالی، تیتانوس کے چہرے کے اوپر ڈالی، آپ کے جسم کے اوپر نہیں ڈالی، تیتانوس کے جسم کے اوپر نہیں ڈالی۔ اس وجہ سے ان لوگوں نے اختلاف کیا، بعض نے کہا کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کیا کیونکہ چہرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تھا، اور بعض نے کہا کہ ہم نے حضرت عیسیٰ کو شہید نہیں کیا، کہ یہ جسم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نہیں ہے۔ ظاہری سی بات ہے کہ وہ شک میں تو پڑ گئے نا، شک میں تو پڑ گئے یہ، بلکہ یہ چلو جو بات میرے ذہن کے اندر آ رہی وہ بھی سدی کا قول انہوں نے آگے نقل خود ہی کر دیا۔ سدی نے کہا کہ ان کا اختلاف یہ تھا کہ اگر یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے تو ہمارا ساتھی کہاں ہے؟ ہمارا جو ساتھی تھا، یعنی ان کے وہ ساتھی تھے نا، اسی ساتھی کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے شبیہ ڈالی ہے نا، تو وہ کہتے ہیں اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام شہید ہوئے ہیں، ان کو ہم نے قتل کیا ہے، تو بتائیں ہمارا ساتھی کہاں پر ہے؟ پھر اگر ہم نے حضرت اپنے ساتھی کو شہید کیا ہے تو بتائیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں پر ہے؟ اور ایک قول یہ بھی کیا گیا کہ اس وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ میں ضمیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف لوٹ رہی ہے، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان کے اندر اختلاف کیا، کیونکہ انہی میں سے بعض نے یہ کہا تھا کہ یہ شخص نعوذ باللہ من ذالک جھوٹے ہیں، اس لیے انہیں قتل کرنا جائز ہے، اور دوسرے لوگوں کو تردد ہوا جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ سن رکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو آسمان کی طرف اٹھا کر لے جائے گا، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں کے اوپر لے گئے۔ تو اب یہاں پر ایک بات ہماری مکمل ہو گئی، ٹھیک ہے؟ کون سی بات مکمل ہو گئی؟ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ، ان کا یہ قول اللہ تعالیٰ نے نقل کیا، اور پھر فرما وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، وہ اس طرح نہیں کر سکے، حضرت عیسیٰ کو شہید نہیں کر سکے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، وہ شک کے اندر پڑیں، اور اس شک سے کیا مراد ہے؟ یہ 5 یا 6 اقوال جو ہے مختلف مفسرین کی، آپ نے نوٹ فرما لیے کہ ان کا اختلاف اس بات کے اندر تھا کہ حضرت عیسیٰ شہید ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے، بعض کہتے تھے کہ ہوئے ہیں، بعض کہتے ہیں نہیں ہوئے، بعض کہتے ہیں ان کو اللہ آسمانوں کے اوپر اٹھا کر لے گئے، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ وہ اختلاف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان کے متعلق تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان کے متعلق تھا۔ یہ 4 یا 5 6 اقوال آپ نے نوٹ فرما لی۔ اب آگے بڑھیے، اب یہ جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ، یہ لوگ کیا کرنے والے ہیں؟ ان کے پاس کوئی صحیح علم نہیں ہے، بلکہ یہ پیروی کرنے والے ہیں گمان کی، یعنی انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل ہونے اور نہ ہونے کے بارے میں قطعی علم نہیں ہے، بلکہ وہ گمان کے پیچھے چل رہے ہیں، گمان کی پیروی کر رہے ہیں، اور یہ امر یقینی ہے۔ وما قتلوہ یقیناً، یہ امر بالکل قطعی اور یقینی ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے شہید نہیں کیا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ اس کا معنی یہ کہ ان کے اپنے گمان کے مطابق بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا یقینی نہیں ہے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی خبر اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وما قتلوہ یقیناً، وہ یقیناً قتل نہیں ہوئے، یقیناً شہید نہیں ہوئے، یہ بھی درست ہے۔ اور ایک قول اس میں یہ بھی کیا گیا کہ وما قتلوہ یقیناً، یعنی اللہ تعالیٰ کا قول ہو کہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے نا کہ یہ شہید نہیں کر سکے، اور ان کا اپنا قول بھی ہے کہ یقینی بات ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات اقدس شہید نہیں ہوئے۔ اب آپ سمجھ گئے نا؟ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
بر رفع اللہ الیہ، بلکہ اٹھا لیا اسے اللہ نے اپنی طرف، وقان اللہ عزیزا حکیما، اور اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس غالب حکمت والا ہے۔ اس میں دیکھیں نا آپ یہ بات ذہن کے اندر رکھیں کہ ان میں ان کے قتل کا رد اور انکار ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان کی طرف اٹھائے جانے کا اس بات ہے۔ عزیز اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے یہودیوں سے انتقام لینے میں غالب ہے، وہ جس چیز کا ارادہ کرے کوئی اس کے ارادے کے اوپر غالب نہیں آ سکتا، اور حکیم اس اعتبار سے کہ اس نے یہودیوں کے خلاف لعنت اور غضب کو حکم دیا اور ان کے اوپر یہ رومی بادشاہ مسلط کر دیا کہ جس نے ان میں بے شمار لوگوں کا قتل عام کیا، اور وہ حکیم اس اعتبار سے کہ اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق تدبیر کی ہے، غالب ہے نا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو کچھ پھر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ان کا انتقام لیا ہے کہ یہ اس قسم کا رومی بادشاہ ان کے اوپر اللہ نے مسلط کر دیا جس نے ان کو قتل کیا ہے، اور حکیم ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات پاک کے متعلق اللہ تعالیٰ نے تدبیر فرمائی ہے۔ آگے بڑھیے، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ليؤمنن به قبل موته ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور کوئی ایسا نہیں ہوگا اہل کتاب سے مگر وہ ضرور ایمان لائے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق، ان کے اوپر ایمان لائے گا ان کی وفات سے پہلے، اور قیامت کے دن وہ ہوں گے ان پر گواہ، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا۔ اچھا اب دیکھیں یہاں پر قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آیت نمبر 159 ہے سورہ نساء شریف کی، فرماتے ہیں بہی ضمیر سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اور یہی اکثر مفسرین کی رائے ہے۔ اکثر مفسرین کیا فرماتے ہیں کہ اللہ لیؤمنن بہ، اس بہی کی جو ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، تو یہ ایمان لائیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر۔ اکثر مفسرین یہی فرماتے ہیں۔ اکرمہ سے یہ بھی مروی ہے کہ یہ ضمیر حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ سے کنایہ ہے، اور ایک قول یہ بھی کیا گیا کہ ضمیر اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے، نتیجہ ایک ہی ہے، یعنی حضرت عیسیٰ کے اوپر ایمان لائیں تب بھی ٹھیک ہے، حضور کی ذات اقدس کے اوپر ایمان لائیں تب بھی ٹھیک ہے، قرآن کے اوپر ایمان لائیں تب بھی ٹھیک ہے، نتیجہ ایک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لانا اس وقت تک قابل توجہ نہیں جب تک تمام رسولوں کے اوپر ایمان نہ لائے، اور حضور پر ایمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کو مستلزم ہے، اور حضرت عیسیٰ پر ایمان لانا حضور پر ایمان لانے کو مستلزم ہے۔ لا نفرق بین احد من الرسل قالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ اچھا یہ بات تو ہو گئی نا، یعنی وہ ایمان لانے والے ہیں کون؟ حضرت اس ضمیر میں کون مراد ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات۔ آگے بڑھیے، ضمیر سے مراد وہ شخص ہے جو اہل کتاب میں سے کہ جب وہ اپنی موت کے وقت عذاب کے فرشتے دیکھے گا تو وہ ایمان لے آئے گا، جبکہ اس وقت اس کا ایمان اس سے نفع نہیں دے گا۔ اور یہ روایت علی بن طلحہ سے مروی ہے جو وہ حضرت ابن عباس سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس سے پوچھا گیا اگر وہ مکان کی چھت سے گر پڑے تو آپ نے فرمایا وہ ہوا میں اس کا تکلم کرے گا۔ ان سے پوچھا گیا اگر اس کی گردن اڑا دی جائے تو جواب دیا زبان لڑکھڑاتے ہوئے وہ یہ کلام کرے گا۔ خلاصہ یہ کہ کوئی کتابی نہیں مرے گا یہاں تک کہ وہ ایمان لائے گا اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے اوپر، حضور محمد مصطفیٰ کی ذات اقدس کے اوپر، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندے اور اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ یہ بس آپ سنتے جائیں نا، سارے اقوال سنیں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ زندگی باقی رہی تو رزلٹ آخر کے اندر ہم نکالیں گے۔ بسم اللہ۔ ایک قول یہ بھی کیا گیا کہ کتابی کسی لمحہ ضرور ایمان لائے گا اگرچہ عذاب کو دیکھ کر ایمان لائے۔ میں کہتا ہوں شاید یہ اس لیے کیونکہ کتابی حضرت موسیٰ کی نبوت اور تورات کو پہچانتا ہے۔ دونوں حضرت عیسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل حضرت داؤد علیہ السلام دونوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل حضرت داؤد علیہ السلام اور زبور اور حضور محمد مصطفیٰ اور قرآن کے حق ہونے کے گواہی دیتے ہیں، حق ہونے کے گواہی دیتے ہیں۔ کون؟ یہ کتابی، ٹھیک ہے، سمجھ گئے نا؟ یہ کتابی جو ہیں یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی تورات کو پہچانتے ہیں،
اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ ان کی انجیل کو پہچانتے، حضرت داؤد علیہ السلام ان کی زبور کو پہچانتے، اور حضور کے قرآن اور حضور علیہ السلام اور قرآن کے حق ہونے پر بھی گواہی دیتے ہیں۔ وہ محض تعصب اور انکار کی وجہ سے اس کا انکار کرتا تھا، بعض اوقات وہ انصاف سے کام لیتا ہے اور اپنے دل میں اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ حضور محمد مصطفیٰ حق ہیں، جس کی شہادت حضرت موسیٰ اور تورات پہلے دے چکی ہے۔ اگر یہ کھٹکا اس کے دل میں نہ ہوتا تو بھی اس میں کوئی شک نہیں کہ جب وہ عذاب کے فرشتے دیکھے گا تو گمان کرے گا کہ حضور جو کچھ فرماتے ہیں وہ حق ہے۔ یہ آیت وعید کے معنی میں اور حالت اضطراری سے پہلے ایمان لانے کی رغبت دلاتی ہے، جبکہ وہ حالت اضطراری کے اندر کیا ہوگا؟ ایمان کسی قسم کا کوئی نفع نہیں دے گا۔ ایک قول یہ بھی کیا گیا کہ دونوں ضمیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف لوٹ رہی ہیں۔ اس صورت میں اس کا معنی یہ ہوگا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے تو تمام امتوں کو لوگ آپ کے اوپر ایمان لائیں گے۔ کسی بھی دین کا پیروکار ایسا نہ ہوگا جو ایمان نہ لائے، یہاں تک کہ ایک ہی ملت رہ جائے گی جو ملت اسلام کہلائے گی۔ یہ تعویل حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے۔ کس سے مروی ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی ہے۔ شیخین نے صحیحین میں حضرت ابو ہریرہ سے نقل کیا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، مجھے ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت کے اندر میری جان ہے، قریب ہے کہ تم میں حضرت عیسیٰ ابن مریم ایک عادل حاکم کی حیثیت سے اتریں، آپ صلیب کو آپ توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، اور اسی طریقے سے جزیہ کو ختم کر دیں گے، مال کی سخاوت کریں گے، یہاں تک کہ کوئی اسے قبول نہیں کرے گا، یہاں تک کہ ایک سجدہ اس حالت میں یعنی اس زمانے کے اندر دنیا و ما فیہا سے بہتر ہوگا۔ اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر چاہو تو قرات کرو۔ اچھا چلو اس کو بھی چھوڑ دیں کہ یہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کی وفات سے پہلے حضرت عیسیٰ ابن مریم کی وفات سے پہلے ان کے اوپر ایمان لائیے۔ اور بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے 3 دفعہ دہراتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ وہ نبی پاک سے روایت کرتے ہیں کہ اس سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہے۔ فرما کہ حضرت عیسیٰ کے زمانے میں تمام ملتیں ہلاک ہو جائیں گی، صرف ایک ملت رہ جائے گی، اور وہ ملت کون سی ہے؟ وہ ملت اسلام ہے۔ ابن جریر اور حاکم نے حضرت ابن عباس سے روایت کی اور حاکم نے اسے صحیح قرار دیا کہ اہل کتاب میں سے کوئی باقی نہیں رہے گا مگر وہ آپ کے اوپر ایمان لائے گا۔ میں کہتا ہوں، اب دیکھیں نا ان کی گفتگو سنیں، کن کی؟ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی صاحب کی۔ کہتے ہیں میں کہتا ہوں میں کہتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قیامت سے پہلے نزول حق ہے، اور آپ کے زمانے میں اسلام کے علاوہ تمام ادیان کا ختم ہو جانا یہ بھی حق ہے اور ثابت ہے، جو مرفوع احادیث سے ثابت ہے۔ قاضی صاحب کیا فرماتے ہیں؟ مرفوع احادیث سے ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے تشریف لائیں گے، لیکن اس کو اس آیت سے سمجھنا اور ضمیر کو حضرت عیسیٰ کی طرف لوٹانا درست نہیں۔ یہ صرف حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا تفرد ہے، اس ضمن کے اندر کوئی مرفوع حدیث نہیں۔ یہ کیسے درست ہو سکتا ہے کہ جب وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ کا حکم ان تمام افراد کو شامل ہو جو حضور کے زمانہ میں موجود تھے، حکم ان کے ساتھ خاص ہو یا نہ ہو، کیونکہ کلام کا زمانہ حال کے لیے حقیقت ہے، اس سے یہ مراد لینے کی کوئی دلیل نہیں کہ اس سے اہل کتاب کی وہ جماعت مراد دی جائے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے وقت پائی جائے گی۔ صحیح تعویل پہ لیے جس کی تائید حضرت ابی ابن کعب کی قرات بھی کرتی ہے۔ ابن منذر نے ابو عاشم اور عروہ سے نقل کیا، دونوں نے کہا کہ مصحف کعب میں موت ہی کی بجائے موت ہم کے الفاظ ہیں، اور یکونوں کے اندر وہ ضمیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی طرف ہے، جس طرح لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قبل موتِهِ میں ضمیر کا جو ہے وہ مقرر کیا، انہوں نے ضمیر کا مرجع مقرر کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر انبیاء اپنی امتوں پر انبیاء اپنی امتوں کے اوپر اور حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم انبیاء کے اوپر کیا ہوں گے؟ گواہ ہوں گے۔ ٹھیک ہے، اب آپ اس بات کو سمجھ گئے نا۔ اب اس کے ضمن کے اندر دیکھیں جو کچھ تھا میں نے پورا آپ کو ایمانداری سے پڑھ کے سنایا تھا کہ آپ کے ذہن کے اندر کوئی کسی قسم کا شک باقی نہ رہے کہ اہل سنت کے علماء کا نظریہ کیا ہے۔ دیکھیں قاضی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے بالکل وضاحت کے ساتھ اس آیت کے ضمن کے اندر یہ فرما دیا کہ قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو نزول ہے وہ حق ہے، اور اس زمانے کے اندر آپ کے اسلام کے علاوہ کوئی دین بھی باقی نہیں رہے گا۔ پھر سن لیں، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ،
اور کوئی ایسا نہ ہوگا اہل کتاب سے مگر وہ ضرور ایمان لائے گا مسیح کے اوپر، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا۔ بس یاد رکھیں کہ اس آیت کریمہ سے استدلال کیا ہے علماء نے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت تشریف لائیں گے، اور قرب قیامت تشریف لائیں گے تو اس وقت جو موجود لوگ ہوں گے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات اقدس کے اوپر ایمان لے آئیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات اقدس کے اوپر ایمان لے آئیں گے۔ لیکن یہاں پر پھر ضرور آپ نے یہ بات یاد رکھنا ہے کہ پھر یہ اس سے مراد وہی لوگ ہوں گے کون کہ جو اس زمانے کے اندر پائے جاتے تھے، یا جو زمانے کے اندر موجود ہوں گے، وہ گروہ جو اس آخری زمانے کے اندر موجود ہوگا عیسائیوں کا، وہ آپ کی ذات اقدس کے اوپر ایمان لائے گا۔ اور اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات اقدس تشریف لائیں گے۔ بہرحال دیکھیں دوسری طرف بھی جو آپ نے اپنے کومنٹس دیے ہیں قاضی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، وہ بھی میں نے آپ کو وضاحت کے ساتھ بتا دیے، اور یہ احتمال بھی ہے اس آیت کے اندر، جس طرح یہ احتمال ہے نا، یعنی یہ تفسیر اس کی گئی اور یہ معنی اس کا لیا گیا کہ اس سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قرب قیامت کے وقت تشریف لانا ہے، اور اسی طریقے سے یہ بھی مراد ہے کہ وفات سے قبل کسی بھی کتابی کی موت ہو تو اسے وفات سے قبل وہ ایمان لاتا ہے، اللہ کی ذات اقدس کے اوپر ایمان لاتا ہے، حضور کی ذات اقدس کے اوپر ایمان لاتا ہے، یا حضرت عیسیٰ، ساری باتیں ایک ہی ہیں، اس کو حقیقت نظر آ جاتی ہے، لیکن اس وقت یہ اضطراری حالت کے اندر جو ایمان ہوتا ہے یہ قابل قبول نہیں ہوتا۔ تو یہ جو احتمالات تھے یا جو مفسرین نے اس کی تفسیر کی اس آیت کریمہ کی، وہ آپ کے سامنے میں نے رکھ دیے۔ یہ ہماری انشاءاللہ تعالیٰ سورہ زخرف کی طرف ہم آگے جائیں گے، انشاءاللہ تفسیر مظہری ہم پڑھیں گے، پھر انشاءاللہ تعالیٰ اگلی 3 نشستیں پھر اس کے اوپر ہوں گی کہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے ان آیات بینات کے ضمن کے اندر کیا لکھا ہے۔ آج ہماری 66 مجلسیں مکمل ہو گئی ہیں، اور آج ذیقعد شریف کی غالباً 25ویں رات ہے، 25ویں شب ہے، اور 1444 ہجری ہے، اور جون کی 15 تاریخ ہے، سن 2023 ہے، اور جمعرات کی شب ہے۔ 66 مجلسیں ہماری مکمل ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔